ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن و سنت کی دولت عطا فرمائی، اور یہ نعمتیں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپناتے ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رشد و ہدایت کا عظیم خزانہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک مصدقہ ذریعہ ہے. اسی حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں گفتگو کی تھی، اور آج حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اہم پہلو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان رحمت للعالمین عطا فرمائی، یہ شان کس قدر بلند، کس قدر وسیع اور کس قدر دنیا جہان کا احاطہ کیے ہوئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت و شفقت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اس کو جاننے کا، سننے اور سنانے کا، تاکہ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، اپنے کردار پہ غور کریں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر وقار، تمکنت، عزت، کرامت اور شرافت عطا فرمائی، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور کمال سے نوازا. حضور کی ایک شان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے عام فرما دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رحمت کو عام فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہوئے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عام ہونا اس سے مراد ہے کہ حضور کی رحمت عام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی رحمت ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. یعنی حضور کی رحمت سے کوئی محروم نہیں ہے، ایمان والے بھی حضور کی رحمت میں سے حصہ پا رہے ہیں اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت سے نواز رکھا ہے. مومن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت میں دونوں میں رحمت، لیکن جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے حضور دنیا میں رحمت ہے. یعنی ان کو دنیا میں حضور کی رحمت سے حصہ مل گیا ہے، انہوں نے حصہ پا لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عذاب، جو اجتماعی عذاب پچھلی قوموں پر آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اٹھا لیے. وہ عذاب یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو زمین میں دنسا دیتا تھا، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، شکلیں بگڑ جاتی تھیں، اور پھر بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ عذاب اٹھا لیے. تو اس طرح
جب عذاب مجموعی طور پر اٹھ گیا تو اس سے کافر بھی آپ کی رحمت سے مستفید ہونے لگے۔ تو حضور کی رحمت سے محروم کوئی نہیں ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے استفادہ کرتا ہے اپنے اپنے حال کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ روح البیان میں اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ، رحمت مطلقہ یعنی مطلق جس کو عام کہتے ہیں، یعنی عام رحمت بنا کر، رحمت مطلقہ تامہ کاملہ عامہ شاملہ جامعہ محیط اور بجمیع مقیدات، رحمت غیبیہ و شہادہ اور علمیہ و عینیہ، وجودیہ و شہودیہ اور سابقہ و لاحقہ وغیرہ بنا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ خواہ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام ہوں، یعنی جو لوگ پیدا نہیں ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جو اس دنیا میں آ گئے یعنی انہیں جسم و روح عطا کر دیا گیا اور وہ جسمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حضور کی رحمت عطا فرماتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ عالم ذل عقول ہوں یا غیر ذل عقول ہوں، یعنی وہ عقل سمجھ اور شعور رکھنے والے لوگ ہوں، یا جس طرح جانور جو عقل سے محروم ہیں، انسانوں کی طرح عقل نہیں رکھتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ اس لیے روح البیان میں کہا گیا کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے، تو پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضور تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں، جمیع خلق سے افضل۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور دین کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، دین کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھیجا گیا اس وقت لوگ جہالت اور گمراہی کا شکار تھے، اور لوگ قتل و غارت گری کا شکار تھے، لوگ افراتفری کا شکار تھے، باہمی کشمکش کا شکار تھے، اضطراب اور بے چینی کا شکار تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو آ کے اب دین اسلام کے ذریعے سکون اور ہدایت عطا فرما دی۔ اہل یہود و نصارہ جو تھے اس وقت، جن کے دو بڑے دین یعنی یہودی اور عیسائیوں کا دین تھا، جو بڑے دین تھے، تو یہ دونوں اپنے دین کے حوالے سے زحمت کا شکار تھے، یعنی ان کے دین میں بہت زیادہ ایسی باتیں گھڑ لی گئی تھیں جن کا آسمانی کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نبیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، محض ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے یا پوپ تھے یا ان کے ہبار تھے، یہودیوں کے جو علماء تھے، انہوں نے دنیا داری کی خاطر اور دنیا داری کی نظر و نیاز اور دولت اکٹھی کرنے کے لیے خود سے بہت سی باتیں گھڑ کر دین میں شامل کر دی تھی۔ اس وجہ سے ان کا دین بھی ان کے لیے زحمت کا باعث تھا، رحمت نہیں تھا، اور ان کی کتابوں میں بے شمار اختلافات موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، اور جب طالب حق کے سامنے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا کو نجات اور ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں آنا اور پھر حق کی دعوت دینا اور نجات کا راستہ دکھانا یہ کس قدر بڑی رحمت تھی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعہ بیان فرمائے اور لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی، اور اسی کی طرف سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا ذی محتشم عزت اور وقار والا رسول بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکالا، بد دینی اور بے دینی سے نکالا، اور ہدایت اور دین عطا فرمایا۔ اس لیے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذلت اور قتال اور جنگ و جدل سے بچایا، باہمی خون ریزی سے بچایا، اور ایسی مروجہ رسموں سے حضور نے دنیا کو آزاد کروایا جو رسم انسانیت کی قاتل تھی۔
انسانیت کی عزت، شرف اور مقام کے خلاف تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرسودہ رسموں سے انسانیت کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دین کے لیے بھی رحمت ہیں اور آپ دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور اس پر اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو تلوار اور اپنے دین کے لیے ایسے احکامات لے کے آئے ہیں جس میں مال غنیمت بھی ہے، جنگ و جدل بھی ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو وہ اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس لیے اٹھائی تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ تلوار ان متکبرین کے لیے اور ان منکرین کے لیے اٹھائی جو حق کو سمجھتے نہیں تھے، جو حق میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، جو حق کو سمجھنے کے لیے تدبر سے کام نہیں لیتے تھے، تفکر سے کام نہیں لیتے تھے، فہم و فراست سے کام نہیں لیتے تھے اور حق کا انکار کرتے تھے، اور جو دنیا میں ظلم و جبر روا رکھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار اٹھانا یہ بھی حق کی خاطر تھا، ذاتی طمع اور لالچ کے لیے نہیں تھا، دنیا داری کے لیے یا شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر تھا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن وہ مجرموں کو سزا دیتا ہے، وہ متکبرین کو سزا دیتا ہے، اور جو دنیا میں ظلم کرنے والے ظالمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ تو ان کو سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بارش اور پانی کو رحمت قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا، لیکن یہی بارش بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی کچھ ماہ پہلے پاکستان میں سیلاب آیا تھا کہ بارش ہوتی ہے اور اس بارش کی وجہ سے جانور جو ہے مر جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات گر جاتے ہیں اور انسان اس میں بہہ جاتے ہیں، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی املاک، مال اور بستیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارش رحمت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے سمجھنے والی ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو بسا اوقات اسی رحمت میں سے زحمت کا کوئی پہلو نکل آتا ہے۔ مگر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی رحمت کو محدود بھی نہیں فرمایا کہ اس کی کوئی حد ہے، وہ بغیر حد کے، بغیر حد اور حساب کے ہے، لیکن نبی کی رحمت انسانیت کے لیے زحمت نہیں بننے والی ہے، یہ ہمیشہ رحمت ہی رہتی ہے اور ہمیشہ رحمت ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا اصول بنایا ہے، سورج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، اس سے درخت اگتے ہیں اور پھل لگتے ہیں، درختوں کی غذا سورج کی روشنی سے بنتی ہے، اور خوراک درخت سورج کی روشنی سے آپ ضیائی تالیف کے ذریعے سے خوراک بناتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں اپنے اندر۔ لیکن یہی سورج کی روشنی اور تمازت جب حد سے بڑھ جاتی ہے اور گرمی بہت زیادہ، ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہی سورج کی روشنی بسا اوقات زحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ایسی رحمت ہیں کہ جن کی رحمت بے حد اور بے حساب ہونے کے باوجود کبھی زحمت نہیں بنتی، وہ ہمیشہ رحمت ہی رہتی ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین کے لیے اور متکبرین کے لیے آپ نے تلوار کے ذریعے جہاد فرمایا جو اسلام کا اور حق کا انکار کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں رحمت نہیں ہے، حضور سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف اس سبب سے بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رحم کریں، تمام جہانوں پر رحم کریں، اور تمام جہانوں میں کفار بھی شامل ہیں، اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا اس میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور مصلحت ہے۔ اور یہ بات کہ کافروں میں آپ سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی تو انہوں نے اپنے حصہ کی رحمت کو ضائع کر دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ انسان دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو، اسے شدید پیاس بھی لگی ہو، مگر وہ اپنا ہاتھ پانی کی طرف نہ بڑھائے، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دریا نہیں بہہ رہا یا دریا پانی سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے عین نصف النہار کے وقت کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لے اور وہ یہ کہے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کافروں کی بدبختی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت سے اس وجہ سے محروم رکھا کہ انہوں نے رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے اس رحمت میں سے ہر کسی کو حصہ ملے گا، مگر اسی کو ملے گا جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چمکتے ہوئے رحمت کے چراغ کی طرف اپنی توجہ کرے گا، اپنی نگاہیں کرے گا اور پھر فیض حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر کوئی شخص کوشش ہی نہ کرے، اس طرف توجہ ہی نہ کرے اور وہ کہے کہ رحمت کہیں دکھائی نہیں دیتی، تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کے پانی کا انکار کرنا اور نصف النہار کے وقت سورج کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے سورج کا انکار کرنا، یا 14ویں رات میں کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے کہے کہ چاند نہیں ہے، تو یہ اس کا انکار کرنا یہ ایسے ہی ہے، اور دراصل یہ بدبختی کی علامت ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت جو ہے یہ مہربانی ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، اور بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رحمت دینے کے قابل نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے آج کے دور میں کہ وہ رحمت نہیں دے سکتے، تو یہ اس کی پھر بدبختی ہے کہ وہ رحمت عالم ہی کیا، وہ رحمت عالم ہی کیا جو کسی کو رحمت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی حیات ظاہری میں اس وقت موجود چیزوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ارض و سما میں سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر نور نبوت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات ارض و سما میں جو کچھ ہے یہ حضور کے دم قدم سے ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت کے صدقے سے بنایا ہے، حضور کے نور نبوت کے صدقے سے بنایا ہے۔ یہ نور نبوت کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبی کا نور نہ بناتا تو اس کائنات ارض و سما کی کوئی چیز نہ بنتی، کوئی چیز نہ بنائی جاتی۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کہ اگر آج دنیا میں روشنی کم ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، جہالت ہے، اور آج دنیا میں ظلم و جبر ہے، اور آج دنیا میں کرپشن ہے، لا دینیت ہے، تو آج ان سارے امراض اور ان ساری بیماریوں کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں اور حضور کا عشق اختیار کریں، حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے والے بن جائیں۔ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت والے تھے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی ذات کو رحمت قرار دیا اور اپنے مبعوث ہونے کو رحمت قرار دیا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا الادب میں، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور عالم یہ تھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کو بہت سے محدثین نے روایت کیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد نبوی میں ایک حبشی خاتون بڑھیا وہ جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک حبشی نوجوان تھا، یعنی دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی دونوں کا ذکر ہے کہ ایک حبشی خاتون یا ایک نوجوان حبشی نوجوان تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا، مسجد میں وہ نظر نہیں آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ بڑھیا کہاں ہے یا وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو حضور کو بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گیا ہے اور آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھی کھڑے ہو کے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوتی ہیں، بے شک میرا کسی کے لیے دعا کرنا اس کی قبر کو اجالے، روشنی اور نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہ سمجھا کرو کہ مدینے میں کوئی فوت ہو جائے اور مجھے خبر نہ ہو، مجھے بتایا کرو تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں اور وہ نماز جنازہ اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے سامان بن جائے، اس کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ تمہارے نزدیک اگر وہ بوڑھی حبشی خاتون کوئی معمولی خاتون تھی، کوئی عام خاتون تھی، اور تمہارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں تھی، تو دیکھو میرے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بڑھیا حبشی خاتون تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی تو میں اللہ کا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میرے نزدیک وہ بڑھیا بھی قابل قدر تھی اور اس قابل تھی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا۔ اب اندازہ کر لیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم اور شفیق تھے کہ آپ نے ایک حبشی بڑھیا کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا اور اپنی رحمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ حضور نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ لی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کم تر نہ سمجھیں، لوگوں کو گھٹیا نہ سمجھیں، لوگوں کو معمولی نہ سمجھیں اور لوگوں کو حقیر نہ جانیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کسی ایمان والے مسلمان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اس سے اندازہ کر لیں۔ اور آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کیا جو عالم علم والے وہ ان پڑھوں کو جاہل نہیں سمجھتے، ان کو حقیر نہیں سمجھتے؟ جو ڈاکٹر ہیں وہ غیر ڈاکٹرز کو اور دوسرے علوم والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ عام جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جو مالک ہے وہ اپنے مزدور کو حقیر سمجھتا ہے، جو آفیسر ہے وہ اپنے متحد کو حقیر جانتا ہے۔ کیا یہ ہر جگہ پر ہم دیکھ نہیں سکتے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ کسی ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اتنا گناہ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ عذاب کا باعث بنتا ہے، گناہ سزا کا سبب بنتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اس کی سوچ اور اس کے شعور میں یہ بات ہے تو یہ تو حقیر آدمی، یہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ ایسا نہیں سمجھتے؟ تو پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی سوچ درست نہ کی، اپنے معاملات درست نہ کیے انسانوں کے ساتھ، حضور کے امت کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ، کیونکہ حضور سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اس لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی سارے انسانوں کے لیے رحمت بنے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رحمت عالم کے نعرے لگانے والے تو ہیں، مگر دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بننے کی بجائے زحمت کا سبب بنتے ہیں۔ دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے کی بجائے ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، پریشانیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور دوسروں کے راہ میں روڑے اٹکانے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہمارا حال یہی ہے تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ پھر اگر ہم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپنایا تو پھر نام مصطفیٰ کے نعرے لگانا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ ہمیں بچا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔